في إثبات القدرة الكاملة لله تبارك وتعالى والرد على الكفار والمشركين. سورة الأعراف تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ينبه تعالى من بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس وما هو منطو علیہ من الحسد لهم ولأبیہم آدم لیحذروه ولا يتبعوا طرائقه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد آدم کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ابے کا کتنا بڑا بلند مقام ہے. اور ساتھ یہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ تمہارا دشمن جو ہے ابلیس ہے، اور اس کے اندر جو حسد ہے تمہارے لیے اور تمہارے باپ کے لیے، تاکہ تم شیطان سے بچو اور اس کے راستے پہ ہرگز نہ چلو. فقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وهذا كقوله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جو اس کی شان کو زیبا ہے. من تین لازب، ایک ایسی مٹی جو پکی ہوئی بجنے والی. وصورہ بشرا سویا، اور اللہ نے اس کو ایک انسان کی برابر قامت کے مطابق اللہ نے اس کو شکل دی. ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس میں اپنا روح پھونکا. ثم امر الملائکۃ بالسجود لہ تعظیما لشان اللہ تعالی وجلالہ. پھر اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم میں سجدہ کریں. فسمعوا كلهم واتوا الا ابلیس. تمام ملائکہ نے اللہ کا حکم سنا اور اطاعت کی اور سجدہ کیا مگر ابلیس. لم يكن من الساجدین، وہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں. وقد تقدم الكلام على ابلیس فی اول تفسیر سورۃ البقرہ. کہتا ہے کہ ابلیس کے بارے میں ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں سب بیان کر دیا ہے. وَهَذَا الَّذِي كَرَّرْنَاهُ اختیار ابن جریر
ان المراد بذلك كله آدم علیہ السلام، یہ سارا قصہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ وقال سفیان الثوری عن الأعمش عن منہال بن عمرو عن سعید بن جبیر بن عباس وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ قال خلقوا فی اصلاب الرجال وصوروا فی ارحام النساء۔ اللہ نے انسانوں کو مرد کی پشت اور عورت کے رحم میں پیدا فرمایا۔ رواہ الحاکم وقال صحیح علی شرطہما ولم یخرجہ۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کے شرائط کے مطابق صحیح ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں فرمایا۔ وَنَّقَلَ ابن جریر عن بعض السلف أيضا ان المراد بخلقناکم ثم صورناکم والذریہ، کہ اس سے مراد آپ کی اولاد ہے۔ وقال الربیع بن انس والسدی وقتادہ والضحاک فی هذه الآیہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ وَإِذْ خَلَقْنَا آدم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَا الذُّرِّيَّةَ، پھر اس کی اولاد پیدا کی۔ وَهَذَا فِيهِ نَظْرٌ لِأَنَّهُ قَالَ بَعْدُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ آدَمَ وَإِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ بِالْجَمْعِ لِأَنَّهُ أَبُو الْبَشَرِ۔ اس آیت سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن جمع کے صیغے سے خطاب کیا گیا چونکہ ان کی شان ہے، وہ تمام بشریت کے باپ ہیں۔ کما یقول اللہ تعالی بنی اسرائیل الذین کانوا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بنو اسرائیل کو حضور کے زمانے میں فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ والمراد آباؤہم، تو مراد ان کے باپ دادے ہیں جن پہ سایہ کیا گیا، جو حضور کے زمانے میں تھے ان پر تو کوئی بادلوں کا سایہ نہیں کیا گیا، یہ ان پر ہوا الذین کانوا فی زمن موسیٰ ولکن لما کان ذلک منۃ علی آباء الذین ھم اصل۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، اپنے احسان کا ذکر فرمایا، چونکہ اصل جو ہیں وہی ہیں۔ سارا کان ہوا کیوں اللہ بنا، گویا کہ ان کی اولاد پر بھی یہ ہوا۔ وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَالْإِنسَانُ مِنْ صَلْصَلَةٍ مِّن طِينٍ فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ آدَمٌ مَخْلُوقٌ مِنَ السَّلَالِلَةِ وَذُرِّيَّتُهُ مَخْلُوقُونَ مِن نُطْفَةٍ وَصَحَّ هَذَا لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ الْجِنسَ لَا مُعَيَّنٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ اب مسئلہ ان آیات میں سمجھنے والا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کریں آدم کو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین، ان کے ساتھ نہیں تھا جو سجدہ کرنے والے۔ اب سمجھیں آیت کو، لفظ ہے جمع کا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری شکلیں بنائیں، تو کیا اس سے مراد یعنی اولاد آدم ہے؟ کیونکہ جمع کا صیغہ ہے۔ ویسے جہاں قصہ آدم میں آتا ہے کہ انی خالق بشرا من طین، تو وہاں ایک ہے، لیکن یہاں تو جمع کا صیغہ ہے، خلقناکم، ہم نے سب تم کو پیدا کیا، وصورناکم، اور تمہاری شکلیں بنائی، حالانکہ ہم تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہاں جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟
بات کو سمجھیں کہ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام اصل ہیں، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کی پشت سے جتنی ذریت قیامت تک اولاد پیدا ہونی تھی سب کے ارواح کو نکالا، تو اس اعتبار سے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، کیونکہ ہم سب بعد میں آدم علیہ السلام سے ہی پیدا ہوئے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو خطاب ہے جمع کے صیغے سے یہ تعظیم کے لیے ہے، کہ جب کسی کی تعظیم ہو تو کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ ہم تو جمع کا صیغہ ہے۔ اس لیے بادشاہ جب بھی کوئی آرڈر کرتے ہیں کہتے ہیں نحن، جمع کے صیغے، ہم نے یہ حکم دیا، حالانکہ ہم نے کہاں حکم دیا، ایک آدمی نے حکم دیا ہے۔ تو کبھی کبھی جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے، یاد رکھو، کہ اظہار عظمت کا بیان ہوتا، تو یہاں بھی اللہ نے اظہار عظمت آدم کا ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یعنی جمع کا، چونکہ اب آدم اصل ہے، اسی سے جا کے آگے ساری اولاد پیدا ہونی۔ تو ایک جواب علماء نے یہ بھی دیا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اصل میں مثلا حضور کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا، بادلوں کا اور من و سلوہ ہوتا ہے، ان پر تو نہیں اتری تھی۔ جو حضور کے زمانے میں یہودی تھے ان پر تو کوئی من و سلوہ نہیں آئی، نہ ان پر کوئی سایہ کیا گیا، یہ تو سایہ کیا گیا ان لوگوں پہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب وہ میدان تیہ میں آئے تو پھر اپنی رحمت سے ان پر سایہ کر دیا، کیونکہ میدان تیہ جو ہے وہ ما بین اسرائیل و مصر، ان کے درمیان میں یہ جو سارا صحرا ہے نا یہ تیہ ہے، اسی کو صحرا سینا بھی کہتے ہیں، چونکہ اس کے ساتھ پھر وہ پہاڑ ہے نا طور سینا۔ تو یہ بھی بہرحال یاد رکھیں کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہ وہ ریسرچ کریں، اس پر بھی ریسرچ کریں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی انبیاء پر وحی آئی شان ملی تو وہ پہاڑوں پہ تھے۔ یہ قابل تحقیق بات ہے، تحقیق کرو گے انشاءاللہ تو پھر کئی اللہ کی قدرت کے راز کھلیں گے۔ اصل تو تحقیق ہے نا جی، ریسرچ ہے۔ تو آخر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سب سے پہلے جبریل اترے تو حضور کہاں تھے؟ غار حرا میں، جبل نور کی چوٹی پہ اس غار میں آپ تھے، وہاں جبریل آئے پہلی دفعہ۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی اور اللہ نے ان کی عظمتوں کو بڑھایا تو ان کو بھی تو بلایا نا کہ آئیں اور آج آ کر جبل طور پہ بیٹھ کے روزے رکھیں، اور اس کے بعد کتاب ملی فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، تو وہ بھی پہاڑ ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا کہ ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرائے، کہا اللہ نے فرمایا آپ نہیں کر سکتے، لن ترانی
ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو. کیوں پھر پہاڑ کا ذکر آ گیا؟ تو اللہ فرما سکتے تھے تجلی میدان میں بھی آ سکتی تھی، لیکن نہیں، پہاڑ پہ تجلی ڈالی گئی. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، اللہ نے اس پہاڑ پہ تجلی ڈالی اور ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ صاحب بے ہوش ہو کے گر گئے. یہاں بھی پھر پہاڑ کا ذکر آ گیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا کہ یا اللہ کیف تحیی الموتى، مردہ کو زندہ کیسے فرماتے ہیں آپ؟ یہ سوال علم بڑھانے کے لیے تھا، یہ نہیں کہ اس حضرت ابراہیم کو نعوذ باللہ کو شک تھا. وہ تو پہلے کہہ چکے الذی فطرنی فہو یہدین، وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. یعنی وہ خدا کو نہیں، خدا کو تو مانتے ہیں، وہ تو مناظرے جیت چکے ہیں. کہ جب نمرود سے مناظرہ ہوا تو انہوں نے فرمایا تھا نا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب. تو مناظرہ جیت چکے ہیں، وہ تو موحد ہیں، ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں. ان کو شک نہیں تھا، لیکن وہ کیفیت جاننا چاہتے تھے. یعنی اپنے علم کو، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک پھر علم الیقین سے بھی مرتبہ بڑا ہوتا ہے عین الیقین. جب آدمی اپنے آنکھوں سے سب کو ثم لترونها عین الیقین. تو حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کیفیت کو جاننا چاہتے تھے کہ یا اللہ مردوں کو آپ کیسے زندہ فرماتے ہیں، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ آپ مردوں کو زندہ فرماتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ آپ ساری مخلوق میں جب مر جائے گی، فنا ہو جائے گی، دوبارہ پیدا فرمائیں گے. لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ اب دیکھیں نا جی، مثلا ایک موبائل ہے، میں کہتا ہوں یار اس کو چلانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو مجھے پتہ ہے موبائل ہے. تو اب دیکھیں کہ پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ نے حکم دیا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. اللہ نے حکم دیا ابراہیم 4 پردے پکڑ لیں، ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے گوشت کو ملا دیں، اور جب سارا ملا دیں تو اب اس کو تقسیم کر کے اس کے بعد علی کل جبل، ان پہاڑوں میں، کل جبل سے مراد یہ نہیں کہ ساری دنیا کے پہاڑوں پہ رکھا ہو. بعض کہتے تھے نا کل استغراق کے لیے ہے، تو کبھی استغراق کے لیے نہیں ہوتا. وہ پہاڑ جو حضرت ابراہیم کے سامنے تھے، سارے پہاڑ دنیا کے مراد ہی تھے. ثم جعل علی کل جبل، پہاڑوں پہ رکھو، اور جب رکھا ہے فرمایا ثم ادعوہن، اب ان کو بلائیں، یاتینک سعیا، وہ دوڑ کے تیرے پاس آ جائیں گے. حالانکہ وہ پرندے تھے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اڑ کے تیرے پاس آ جائیں گے، کیونکہ اگر اڑ کے آئیں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ وہی پرندے ہیں یا اور ہیں، اس شکل کے اور آگے ہوں. لیکن جب سامنے چل کے آئیں گے تو پھر یقین ہے وہی ہیں جن کو میں نے ذبح کر کے رکھا ہے. لیکن رکھا کہاں؟ پہاڑوں پہ. ثم اجعل علی کل جبل. تو اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اسی پر جو نوجوان ساتھی ہیں، اب ہم تو یعنی وہ ہے نا ریٹائرمنٹ کی عمر میں ہے نا، اور ہم تو اب جتنا زندگی گزارے ہیں نا یہ بونس ہے، ورنہ آدمی اپنی زندگی تو سمجھو گزار چکا نا.
اب تو یہ اللہ جتنا دن کام لینا چاہیں اس کی مرضی، وہ چاہیں تو 90 سال میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے دیں، اور اولاد بھی ایسی دیں کہ جن کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے اور نبی بن جائیں۔ وہ اولاد جو نبی بنی ہے اور اس مقام پہ پہنچی ہے، وہ جوانی میں نہیں ملی ابراہیم علیہ السلام کو، بڑھاپے کی اولاد ہے۔ اب جناب دیکھیں کہ یہاں بھی وہ مسئلہ کیا آیا، پہاڑ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء والمرسلین، آپ نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے وقت کہاں تشریف لے گئے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، پہاڑ کی غار میں۔ کیوں؟ اللہ میں کسی اور جگہ نہیں حضور کو چھپا سکتے تھے؟ یعنی اگر اللہ چاہتے، اچھا ویسے کافروں کو اندھا کر دیتے، وہ دیکھتے ہی نہ۔ جیسے گھر سے حضور نکلے ہیں تو کسی نے نہیں دیکھا نا، حالانکہ باہر تو 60 نوجوان کفار مشرکین کے مانے ہوئے کمانڈوز جو تھے وہ تلواریں لے کے کھڑے تھے، حضور انہی کے درمیان سے نکل گئے۔ فرمایا شاہت الوجوہ وعمیت الابصار، اللہ تمہارے منہ جلا دے اور تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دے، حضور گزر گئے، کسی نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح حضور مسجد الحرام میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، کہہ دو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے نا، ورنہ ہم اس قابل کہاں ہیں۔ حضور بیٹھے تھے تو ابھی لہب کی جو بیوی تھی نا، وہ جمیلہ نام تھا لیکن تھی تو قبیحہ، تو بہرحال وہ آپ کی چچی ہے نا، ابھی لہب کی بیوی ہے، آپ کی چچی ہے، لیکن وہ بد ترین مخلوق تھی اللہ کی، حضور کو گالیاں دیتی تھی نعوذ باللہ، اور راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ ایک دن بڑے غصے میں بھری ہوئی آ رہی ہے گھر سے، حضور مسجد میں بیٹھے، مسجد الحرام میں بیٹھے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا حضور وہ بدبخت آ رہی ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں، ہم مقابلے کریں؟ کچھ بالکل بیٹھے رہو۔ حضور بیٹھے رہے، وہ آئی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آئین مزمم، وہ مزمم کہاں ہے؟ نعوذ باللہ، حضور کو محمد نہیں کہتی تھی، غصے سے مزمم کہتی تھی۔ دیکھ کے چلی گئی اور واپس ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اعمال، اللہ نے اس کو اندھا کر دیا، مجھے دیکھ ہی نہیں سکی، میرے ساتھ تو کھڑی رہی۔ تو اللہ اس بات میں بھی تو قادر ہے نا، پھر آخر کیا ضرورت ہے کہ نہیں پہاڑ میں جائیں؟ وحی لینی ہو تو پہاڑ پہ چڑھے، اور ہجرت کرنی ہو تب بھی پہاڑ پہ چڑھے، وہاں بھی غار ہے اور یہاں بھی غار ہے، وہ غار ہرا ہے، یہ غار ثور ہے۔ تو بہرحال اور قرآن ہے، نص ہے کہ اذ ہما فی الغار، وہ دونوں اس پہاڑ کی غار میں تھے۔ حضور نے فرمایا کہ لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فأنزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اب غار جو ہے یاد رکھیں، یعنی ہجرت کے وقت بھی غار اور پہاڑ۔ اچھا حضور مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، مدینہ منورہ تو مدینہ منورہ ہے، آپ کے جانے سے تو منور ہو گیا، آپ کے جانے سے مطہر ہو گیا، مبارک ہو گیا، رحمت کا گہوارہ بن گیا، لیکن حضور نے وہاں بھی اگر محبت کی تو کس سے محبت کی؟ پہاڑ سے۔ آپ جب سفر سے واپس آتے، اپنی اونٹنی کو پاؤں سے ایڑی لگاتے اور کہتے ہل ہل کسوا، چل چل دوڑ میری کسوا،
ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی پہاڑ ہے، آخر کیا وجہ؟ اسی طرح جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا تو باپ نے کہا بیٹا آ جاؤ طوفان میں غرق ہو جائے، قال سآوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، مجھے پہاڑ جتنا اونچا ہے پانی کتنا ہوگا، 1 میٹر 2 میٹر، پہاڑ تو 50 میٹر اونچا ہے، وہاں بھی پہاڑ۔ اچھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی تو کہاں پہنچی؟ واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، وہ جودی پہاڑ پہ آ کے ٹھہری، وہ بھی پہاڑ۔ اور اللہ نے قرآن میں باقاعدہ پہاڑوں کے رنگ بھی بیان فرما دیے ہیں، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے ایسے پہاڑ پیدا کیے ہیں کہ جو سفید بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ علماء الوان جو ہیں یعنی رنگوں کا جن کو علم ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں 3 رنگ بیان کیا نا، سفید، سرخ اور سیاہ، انہوں نے کہا کہ اصل رنگ ہیں یہ 3، باقی جو ہے وہ ان کے اختلاط سے بنتے ہیں، یعنی کالے کو اس میں ملا دیا، سفید کو اس سے ملا دیا، اس کو اس سے ملا دیا، تینوں کو ملا دیا، اور ملانے کی ایک مقدار ہے تو اور رنگ پیدا ہوتے گئے، اور اصل رنگ یہی ہے۔ اور پھر دیکھیں ترتیب ہے، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدٌ بِيضٌ سفید، تو اس لیے حضور نے فرمایا میری امت کے لیے، مردوں کے لیے افضل لباس سفید۔ اچھا آگے کیا گیا؟ وَحُمُرٌ، اور سرخ، عورتوں کے لیے سرخ جوڑا، شادی پہ وہی پہناتے ہیں نا، سہاگ کا جوڑا یہ سرخ ہو۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور کالے بچھنگ پہاڑ جو غم اور الم میں سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، اسی طرح ان پہاڑوں نے بھی سیاہی اڑی ہوئی ہے۔ تو بہرحال میری گزارش اتنا ہے کہ اس پہ ریسرچ کرو، آخر یہ سارے پہاڑوں کو کیوں اللہ نے منتخب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی آئے تو پہاڑ، اور پناہ لینی ہو تو پہاڑ، اور حضور کی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ جبل احد پہ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ صدیق ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، اور پہاڑ میں زلزلہ آیا تو حضور نے پاؤں مارا اپنا اور فرمایا کہ اسکن یا احد، اے پہاڑ سکون کر، آرام کر، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہونے والے ہیں۔ یہ وقت بھی کہاں ملا؟ پہاڑ۔ حضور پاک بدر میں بھی تو تشریف لائے نا، خیبر میں بھی تشریف لائے، حنین میں بھی تشریف لائے، لیکن آپ کے دندان مبارک کہاں شہید ہوئے؟ پہاڑ جبل احد۔ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہاں شہید کیا گیا؟ اور مصعب بن عمیر، اصحاب احد، شہداء احد، یہ سارے پہاڑ احد۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ تحقیق کریں۔
اچھا اب مسئلہ سمجھیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ تو حالانکہ حضور کے زمانے میں جو یہودی ہیں ان پر تو نہیں اتارا نا، لیکن ان کے باپ دادے پر بھی تو اتارا تھا نا، اصل وہ تھے نا موسیٰ، تو اس لیے مخاطب ان کو کیا گیا۔ لہذا خلقناکم، آدم سے بھی تو آگے اولاد نکلنی تھی، چلنی تھی نا، تو اس لیے وہاں سے جمع کا استعمال کیا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، صورناکم صورتیں تشکیل دی، تجسید فرمائی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم۔ لیکن یاد رکھیں یہاں سارے ضمیر جمع ہیں یا مفرد، سب سے مراد آدم ہے، کیوں آگے آ گیا نا، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن یاد رکھو قرآن میں اجمال ہوتا ہے، کہیں تفصیل ہوتی ہے، جیسے اللہ فرمایا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں آدم میں روح پھونک دوں تو اور وہ زندہ ہو جائیں، بشر انسان پیدا ہو جائیں، آپ سجدے میں گر جائیں سجدہ۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، آدم کے پیدا ہونے کے بعد بڑی مدتوں کے بعد سجدہ ہوا ہے، پیدا ہونے کے فوراً بعد تو سجدہ نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آدم علیہ السلام اور ملائکہ کا اللہ نے امتحان لیا، پھر امتحان میں آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، پھر اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب اسی سے یہ بھی دیکھیں کہ سب نے سجدہ کیا، جیسے یہاں ہے نا فسجدوا، دوسری جگہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اکڑ گیا۔ اور یہاں سے علماء نے ایک بہت بڑی بات لکھی ہے، اگر تیری سمجھ میں آ جائے، انہوں نے کہا کہ اگر تیرے ابے کو وہ شخصیت جو اپنی عبادت و تقوی سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا ملأ اعلیٰ میں، اگر وہ سجدہ نہ کرے وہ ابلیس بن جائے، آدم کو سجدہ نہ کرے ابلیس بن جائے، لعنت برس جائے، جنت سے نکالا جائے، لیکن تم خدا کو سجدہ نہ کرو، تمہارا کیا ہوگا؟ اس نے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا نا۔ اصل میں دیکھا جائے تو بدبخت تو گویا کہ وہ یعنی توحید میں اتنا پکا تھا نا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو کیوں سجدہ کروں، لیکن توحید اس کا نام نہیں، توحید نام ہے اللہ کی الوہیت کا، ربوبیت کا، وحدانیت کا، اور اللہ کے حکم پہ تابع ہونے کا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ جو حکم دے اس پہ چل، اسی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھیں کہ یہ جو سجدہ تھا نا جی، یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی حضرت آدم کی عظمت و شخصیت کو بلند کرنا تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا کہ آدم کو خدا سمجھ کے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، یہ تعظیم کے لیے تھا۔ اسی لیے ہمارے بھائی جو ہیں نا، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، جو قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، جو زندوں کو سجدہ کرتے ہیں، مردوں کو سجدہ کرتے ہیں، مرشد کے پاؤں کے گر جاتے ہیں، پگڑیاں اتار کے پاؤں میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے پاؤں کو زبان سے چاٹ چاٹ کے اتنا صاف کر دیتے ہیں کہ دھونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو جب ان سے پوچھا جائے بھئی یہ تو ناجائز ہے، انہوں نے کہا کیسے ناجائز ہے؟ فرشتوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو اگر انہوں نے تعظیمی سجدہ کیا، ہم بھی تعظیمی کرتے ہیں، ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں۔
اور پھر یوسف علیہ السلام کو اس کے والدین نے سجدہ نہیں کیا، فخروا له سجدا قال یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ کہتے ہیں جی کہ دیکھو کہ باپ نے، ماں نے، رشتہ داروں نے، بھائیوں نے یوسف کو سجدہ کیا، لیکن یاد رکھو ایک بات تو یہ ہے، علماء نے بڑی تحقیق سے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، یہ منع ہی حضور پاک کی شریعت میں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب جائز تھا تو جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ نے حکم دیا قلنا للملائکۃ اسجدوا، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، تو اللہ کے حکم، اللہ ہمیں بھی حکم دے کہ قبروں پہ کرو تو ہم بھی کریں گے، وہ تو اللہ کا حکم تھا۔ تم ہمیں حکم دکھا دو، اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت علی حجویری کی قبر پہ سجدہ کرو۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی کیا کہا، ھذا تاویل رؤیایا من قبل، ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم سے کہیں جہاں اللہ حکم دے کرو۔ اچھا اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کسی چمکتی والی چیز کو چاہے وہ سورج ہو چاند ہو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، صرف اسی کا سجدہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں فلاں 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 علاقوں میں گیا، وہاں سارے لوگ جو ہے اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے سرداروں کے آگے جھکتے سجدہ کرتے ہیں، اور آپ تو ہمارے دین و دنیا کے بادشاہ ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ حضور نے فرمایا لو امرت احدا، اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، پھر حکم دیتا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے کہ خاوند کے اتنے حقوق ہیں بیوی پر۔ آج کل تو خیر خاوند بیوی کو سجدہ کرتا ہے، آپ نہیں کرتے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، سارے کرتے، بیوی نہیں کرتی، بیوی نے کبھی کیا ہے؟ تو بہرحال بیوی کرے یا خاوند کرے ناجائز، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جو ہے وہ ناجائز۔ تو ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ یہاں اللہ کا حکم تھا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ ابلیس جو ہے اللہ نے فرمایا اذ قلنا للملائکہ، ہم نے فرشتوں کو فرمایا، تو ابلیس کو تو نہیں فرمایا، ابلیس تو فرشتہ نہیں ہے، لیکن آگے وضاحت آ گئی کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، بدبخت تمہیں کس چیز نے روکا کہ میرے حکم کے بعد تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے باقاعدہ ابلیس کو بھی حکم دیا، یا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب اعلیٰ کو حکم دیا جائے تو ادنا خود بخود اس کے تابع ہوتا ہے۔ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو وہ تو فرشتہ بھی نہیں تھا، وہ تو ادنا تھا، وہ اس کے حکم میں آ گیا۔ واللہ اعلم۔ آج درس جو ہے وہ روک دیں گے، اب زندگی تو رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر درس ہوگا، کیونکہ کل متوقع ہے کہ چاند نظر آ جائے، کل چاند دیکھیں گے، ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں تو وہ نہیں ہے کہ تقویم پہ چلیں، بلکہ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، دیکھ کے روزہ رکھو، دیکھ کے عید کرو، نہ نظر آئے 30 پورے کر لو۔ یہ کوئی حکم نہیں ہے ہمیں کہ ہم ہوائی جہاز لے کے چل پڑیں اور اس چاند کو ڈھونڈنے کے لیے جائیں کہ تم کہاں ہو، ہم تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں حکم نہیں ہے کہ اس کو پکڑو اور ڈھونڈو اور دیکھو کہ ابھی یہ نیو مون ہے،
ابھی یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اتنے گھنٹے کے بعد نظر آئے گا، اور آئے گا نہیں آئے گا، حکم ہے کہ من شہد منکم الشہر، اگر شہاد نظر آ جائے روزہ رکھو، نہ آئے نہ رکھو۔ تو بہرحال انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں میرے لیے، میں آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تعالی تمام عالم اسلام پر اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، اور ہمیں اس کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سنت کے مطابق سیام، افطار، سحر، قیام کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہماری بیماریاں، کمزوریاں سب دور فرما دیں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ بینک میں تو نوکری کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جہاں دوسری نوکری مل جائے اس کو چھوڑ دیں، چونکہ نوکری ہو سکتی ہے، تنخواہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن تعاون علی الاسم تو ہے نا کہ ایک گناہ کرنے والے ادارے کی مدد کر رہے ہیں آپ، تو حکم یہی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کام میں مدد نہ کرو۔ لیکن فقہا نے یہی لکھا ہے کہ تنخواہ جائز ہے، دوسری چیز تنخواہ نوکری ڈھونڈتے رہیں، جب مل جائے اس کو چھوڑ دیں۔ حضور پاک کی شادی مبارک جو ہے یاد رکھیں، پہلے تو مکے میں ہوئی نا، اپنے قریش کے، کفار قریش کے لڑکوں سے ہوئی، پھر ابی لہب کے بیٹوں نے طلاق دی، اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک جو ہے بیٹیوں کی، وہ نبوت کے بعد ہوئی، جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اسی لیے ہے نا کہ حضرت عثمان جب بدر کی جنگ کے لیے حضور نکلے ہیں نا، تو آپ کی بیٹی ان کے گھر میں تھی، وہ بیمار تھی، حضور نے فرمایا تم گھر میں رہو اور بیوی کی خدمت کرو تو تمہیں باقاعدہ اس جنگ کا حصہ غنیمت کا بھی ملے گا، ثواب کا بھی ملے گا۔ تو اس وقت نبوت مل چکی تھی، ہجرت بھی ہو چکی تھی، اس کے بعد دوسری بیٹی حضور نے دی حضرت عثمان کو۔ تم جتنا زور لگاؤ نا، چار کو ایک نہیں کر سکتے ہو، ایک ایک ہے اور چار چار ہے۔ ناجائز ہے، ناجائز ہوا، پتہ نہیں مجھے آپ نے کیا لکھا ہے، موز کرنا، پتہ نہیں کیا موز کرنا۔ ہاں یہ متع کا لفظ نہیں لکھا ہوا کہیں بھی، بہرحال متع کرنا حرام ہے، اللہ کے نبی نے بھی حرام کیا، اور قرآن میں بھی آ گیا کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، صرف بیویاں حلال ہیں، او ما ملکت ایمانکم، یا جو لونڈیاں جہاد میں تمہارے حصے میں آئیں، ومن وراء، اور اس کے ومن ابتغى وراء ذلک، ان دو کے علاوہ اور کوئی رستہ ڈھونڈو، فاولئک هم العادون، وہ ظالم ہیں اور حد سے نکلنے والے۔ ایک محرم سویا حالت احرام میں، چادر سر پہ آ گئی، گھنٹہ بھر آرام کیا، کوئی بات نہیں، اگر آ گئی تو آ گئی، بے خیالی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مسجد نبوی میں جو اعتکاف کریں گے، حضور کی قدرت خدمت اکتب سلام پیش کر کے باب بقیع سے نکلا، آگے جانے کے بجائے زبردستی مسجد کے پیچھے کی طرف سے بعض سلام کی طرف سے، کوئی بات رہا تو مسجد میں ہی ہے نا، نکل گیا پھر اندر آ گیا، تو آخر وضو کے لیے بھی تو جاتے ہو نا، وضو کرنے کے لیے مسجد کے اندر تو نہیں کرتے ہو نا، باہر جاتے ہو۔ میرا بھائی جن کی بچیاں ہیں وہ خود بھی اور بچیاں بھی اور مائیں بھی سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے، دن ہو یا رات پڑھ کے دعا کریں، اللہ اچھا رشتہ نصیب فرمائیں گے۔ کہتے جی کہ اگر ہمارے اعمال اللہ نے لکھے ہوئے ہیں، حساب کیوں ہوگا؟ تو اللہ نے اپنے علم کا کمال اظہار کیا، عمل تو تم نے کیا ہے نا، حساب اس چیز کا ہوگا، لیکن چونکہ جو تم نے کرنا تھا وہ اللہ جانتے تھے، اس لیے پہلے لکھ دیا، کرنا تم نے ہے،
اس پر ثواب جزا ہے۔ نماز عصر میں، ظہر کی نماز میں اگر میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، کوئی نہیں ہے، نماز بلند آواز میں پڑھ، جو سری ہے سری ہے، جو جہری ہے وہ جہری ہے۔ ظہر کی نماز چونکہ سری ہے، عصر کی اکیلے پڑھو یا کچھ ایسا پڑھو گے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک ہی رکعت میں آخری 10 صورتیں پڑھ سکتا ہوں، پڑھ سکتے ہیں، 4 کل تلاوت کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ حضور ساری رات ایک آیت پڑھتے، فرماتے رہے ان تعذبہم فانہم عبادک، ساری رات صرف یہی آیت بار بار پڑھتے ہیں۔ میری رشتہ نہیں ہو رہا، میرا بھائی ابھی بتایا ہے نا کہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھو والآخر درود شریف، اور اللہ سے دعا، انشاءاللہ بہت جلد رشتہ ہو جائے گا۔ اور تم بھی یہ ایڈیل ویڈیل ڈھونڈنے چھوڑ دو، جہاں رہتے ہو نا وہاں کوئی نہ کوئی دینی مدرسہ ہوگا نا، چلے جو ایک دن میں 100 رشتہ ہو جائے۔ کہو جی جو آدمی مدرس یا طالب صلاحیت رکھتا ہے میری بیٹی کا رشتہ کرا دے بس۔ اگر تم نے ملونر ڈھونڈنے ہیں تو پھر ڈھونڈتے رہو، انشاءاللہ جب تک بچی کے سر میں بھی بال سفید ہو جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی لے گا بھی نہیں، کیونکہ لوگوں نے بیوی گھر لانی ہے، کوئی بوڑھی عورت تو نہیں ڈھونڈ کے لے آنی جو ان کے لیے عذاب بن جائے۔ میرے ایک رشتہ دار کو سانپ ڈس گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ویکسین ہے، اسپتالوں میں جا کے انجیکشن لگوا دو ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اصل میں یہ کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو نا، دعا بھی دوسرا کرے، خود نہیں کرے گا، اپنے سر سے ڈالے گا۔ جی آپ دعا کریں، کیوں جناب؟ آپ کی دعا اللہ نہیں سنتا، حکم دیا کہ مولوی مکی سے دعا کرو۔ اللہ کہتے ہو دعا نہیں، مجھ سے پکارو میں سنتا ہوں۔ مجھے پریشانی ہے دعا فرمائیں، پریشانی آپ کو ہے دعا میں کروں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مضطر کی دعا اللہ کا حکم ہے کہ مانگو مجھ سے۔ گائے بھینس کو حمل کے لیے بیج رکھواتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی منع نہیں ہے، آج کل عورتیں رکھوا رہی ہیں تو تم گائے بھینس کا ڈھونڈ رہے ہو۔ عورتیں بیبی ٹیوب میں بیج نہیں رکھواتی ہیں اور کیا کرتی ہیں؟ چھوڑو بھائی اللہ کے بندے، بس دعا کرو۔ اللہ اپنی رحمت، ایک مریض گردوں کے ڈائلسس پہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ سب سے بڑی شفا ہے۔ ہر بیماری میں 7 دفعہ پڑھ کے دم کریں یا پانی پہ دم کر کے رکھ دیں، وہی پانی پیتا رہے۔ دم کی تفصیل کا معنی یہ ہے کہ ایک بکری، بکرا یا بھیڑ، دمبا کوئی جا کے بازار میں خریدو، ذبح کر کے گوشت غریبوں میں تقسیم کرو، یہ دم ہے۔ عورت جو زیور استعمال کرتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پہ زکوٰۃ ہے، ہر سال جو مارکیٹ ویلیو ہوگی زکوٰۃ دے گی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو استعمال کے لیے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اگر بیچنے کے لیے رکھی گئے ہیں ان پہ زکوٰۃ، لیکن افضل یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، چونکہ امام صاحب کہتے ہیں قرآن نے ذکر اسی کا کیا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ اگر غسل جنابت کرنا ہے، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہو تو جلدی جلدی کھا لیں، پھر بعد میں غسل کر لیں، اور کیا ہے؟ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ ساری کر لیں آرام سے، ساری کر کے فارغ ہو کے بعد میں غسل کر لیں۔ غسل کا وقت تو نہیں ہے نا، ساری کا وقت ختم ہو جائے گا نا۔ میں اگر سعودی عرب میں رہتا ہوں تو رمضان کے بعد جو فطرانہ دیا جائے، افضل یہ ہے آدمی جس ملک میں رہے روزے رکھے، فطرانہ بھی وہاں ادا کرے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ مثلاً پاکستان میں یا کسی اور ملک میں اتنے غریب ہیں، زلزلے میں ہیں، عذاب میں ہیں، ان کو بھی بھیج دے تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، ابھی پڑھ لو عشاء کے بعد،
سونے سے پہلے پڑھ لو یا بعد میں پڑھ لو۔ اللہ میاں بولنا درست ہے، اگر میاں لفظ تعظیم ہے تو درست ہے، ورنہ تو لفظ اگر تعظیم کے لیے نہیں ہے تو پھر ناجائز ہے۔ حرم شریف میں نمازی کے آگے نہیں گزرے، مجبوری ہو تو سدھے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ احرام کی حالت میں ناک میں اگر ہاتھ لگانے سے دم دینا پڑے گا، کیوں جب ہم احرام باندھیں تو ناک اتار کے رکھائیں گے؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیوں نہ ہاتھ لگائیں؟ ہمارا ناک ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، 100 دفعہ ہاتھ لگائیں، صاف کریں اپنے ناک کو، لوگوں کے ناک نہ پکڑنا۔ اگر سنت ہم پڑھ رہے تھے کہ نماز جماعت کھڑی ہو گئی، اگر یقین ہے آپ کو کہ میں پہلی رکعت میں یا دوسری مل جاؤں گا تو سنت پوری کر لو، کیونکہ لا تبطلوا اعمالکم، اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اور اگر یقین نہ ہو توڑ دو، پھر جماعت میں مل جاؤ اور بعد میں سنت پڑھو۔ رمضان میں تراویح 20 پڑھی جاتی ہیں، جو 8 پڑھتے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرمائے۔ یہ تو سیدھی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے میٹھا ہوگا نا۔ اگر وہ روایات بھی ڈھونڈیں تو 8 بھی ہیں، 11 بھی ہیں، 12 بھی ہیں، 20 بھی ہیں۔ جو 20 پڑھے گا تو سارے حدیثوں پہ عمل ہو گیا نا، جو اگر 8 پڑھے گا تو باقی حدیثیں۔ اور یہ 8 والی حدیث تہجد کی ہے، تراویح کی نہیں ہے۔ بی بی عائشہ سے پوچھا تھا کہ حضور رات کی نماز، تو آپ نے فرمایا تھا کان یصلی اربعا اربعا، 4 رکعت کر کے حضور پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، حضور کی جماعت، حضور کی نماز کا حسن اور جمال اور اس کی طوالت کیا پوچھتے ہو میرا بیٹا، وہ کیسی نماز ہوتی تھی؟ تو وہ تو 4 تراویح تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اور بی بی عائشہ سے پوچھنے کا معنی ہی یہی ہے کہ تہجد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، نہ تراویح تو مسجد میں ہوتی ہے، کسی اور صحابی سے پوچھا جاتا۔ ضد نہ کرو، اصل 20 ہے، اجماع امت 20 پہ ہے، تعامل امت 20 پہ ہے، اور سیدنا عمر کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین میں 20 پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن آپ بحث نہ کریں، جو 8 پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، لڑیں نہیں، اپنا نقصان کریں، ہمارا کیا کریں۔ حرم کی حدود کو کیسے سمجھا جائے؟ ہر جگہ نشانی لگی ہوئی ہے، ابتدائے حرم انتہائی حرم، کیسے ایسے سمجھا جائے؟ مسجد عائشہ کے پاس جا کے دیکھیں نشانی لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی؟ جیرانہ جائیں لکھا ہوا ہے بدایہ حرم اور نہایہ حرم، عرفات کی طرف جائیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ اب یہ تم نہ پڑھو تو کیا علاج ہے؟ پاکستان سے آئیں یا کسی دنیا سے آئیں، مسجد عائشہ سے عمرہ کریں جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو، روضہ رسول پہ بالکل صلاۃ و سلام پڑھیں، بالکل یہی سنت ہے کہ جو دور سے پڑھے پہنچایا جاتا ہے، جو سامنے کھڑے ہو کے پڑھیں گے اللہ سنوا دیتے ہیں۔ حرم شریف میں افضل عمل طواف ہے، طواف کے بعد نماز، اس کے بعد پھر ذکر ہے۔ اسلام میں یہ مراقبہ کرتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھو نا جو کرتے ہیں، کراتے ہیں، جو علوم تصوف سے مہارت رکھتے ہیں۔ مجھے کیا پتا، میں تو ایک طالب العلم آدمی ہوں۔ مراقبہ کیا ہوتا ہے نا، غور کرو۔ اللہ ہمیں کہتے نہیں لعلکم تفکرون، کہ کیوں نہیں تم فکر کرتے؟ اللہ نہیں فرماتے یتفکرون فی خلق السماوات والارض؟ اچھا اسی طرح اللہ فرماتا فی انفسکم، اپنے اندر دیکھو، سوچو، غور کرو۔ ویسے دلائل لینے ہیں تو ان علماء سے نہیں جو تصوف کو جانتے ہیں۔ روزے دار شوگر چیک کرا سکتا ہے، ضرورت کے تابع بالکل کرا سکتا ہے۔ وہ بھائی شوگر چیک کرانے سے تو کچھ نکلے گا، اندر تو نہیں جائے گا نا، خون نکلے گا نا الٹا تھوڑا بہت، کچھ نہیں ہوتا جناب۔ بلکہ آج میں ایک ڈاکٹر کی پڑھ رہا تھا کہ جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہے وہ غفلت نہ کریں، بلکہ ہر روز افطار کے وقت اور سحر کے وقت وہ اپنی بلڈ شوگر چیک کرائیں۔ اور آج کل تو مشکل نہیں ہے، ایک چھوٹی سی مشین ملتی ہے،
تو آدمی خود چیک کر لیتا ہے، کوئی اس میں پرابلم بھی نہیں ہے، تو کر لیا کریں احتیاط، اسی میں بہتر ہے۔ اور اس کا علاج جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جب آپ سو کے نیند سے اٹھتے ہیں نا، کلی کرنے سے بھی پہلے 2 چمچ زیتون کا تیل پی لیا کریں، اور جب سوتے ہیں نا پھر بھی 2 چمچ پی لیا کریں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گا۔ آپ 15 دن تو تجربہ کریں۔ ایک ڈاکٹر ہیں جدے میں ہیں، انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ فیس بک کہ میری شوگر 450 تھی، اس پہ میں نے عمل کیا، اب 130 ہے۔ مشکل کیا یار، ایک چھوٹی بوتل یہ کرو کہ زیتون اصلی خالص، رکھ لو، سلانے کے بعد اسی سے ایک گھونٹ بھر لیا، چمچ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، مشکل کیا ہے۔ اور پھر لازم ہوگا، کیوں؟ قرآن جس چیز کا نام لے نا اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ والتین والزیتون، ایک عالم تھے، میں نے دیکھا تو ان کے ناشتے میں عجیب منظر تھا، میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے کہ انجیر کا تو 1 دانہ رکھا ہوا ہے اور زیتون کے 7 دانے رکھے ہوئے ہیں اور پانی زمزم کا رکھا ہوا ہے، باقی اور چیزیں۔ انہوں نے کہا چونکہ قرآن میں انجیر کا لفظ 1 دفعہ آیا ہے وقتی، اور زیتون کا لفظ 7 دفعہ آیا ہے، تو جتنے دفعہ قرآن میں آیا ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ بیماری مجھ سے بھاگتی ہے، میرے قریب ہی نہیں آتی۔ ہم اصل میں کیا ہے نا، ہم مولوی لوگ جو ہے نا، ہم کہنا جانتے ہیں، خود کرتے نہیں۔ گفتار کا غازی تو بنا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میں ساری دنیا کو بتاتا، خود نہیں کرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کر سکتے ہیں؟ عورتیں اپنی بھامیں بنوا سکتی، اللہ نے ٹھیک نہیں بنائی ہیں، اللہ کے بنائی ہوئی چیز کی اصلاح کر رہی ہیں۔ یہ تبدیل خلق اللہ ہے، لعنت بھیجی ہے حضور پاک نے، جو اللہ نے بنائی ہے بس۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ باریک بھویں ہوں؟ حسن ہے، حسن حیا میں ہوتا ہے، بھووں میں نہیں ہوتا۔ بھویں باریک ہوں اور دنیا کا مکیاج کیا ہوا ہو اور کردار نہ ہو، ایسی بے حیا عورت کے کیا حسن ہے؟ میری بیٹی حسن حیا میں ہے، بیوٹی اندر سے پھوٹتی ہے، وہ یہ غازے مازے لگانے سے نہیں ہوتی۔ بی بی فاطمہ نے تو کبھی بھویں نہیں بنائی، بی بی عائشہ نے کبھی بھویں نہیں بنائی۔ تمہاری ساری زندگی، ساری دنیا کا حسن سیدہ فاطمہ اور عائشہ کے پاؤں کے برابر ہو سکتا ہے؟ مجھے مسلسل بیماری ہے پیشاب کی۔ میرا بھائی آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ کیا مانا؟ مغرب کو جو کیا ہے اس تک، عشاء تک وہی وضو کافی ہے۔ طواف کرو، نفل پڑھو، چاہے وہ قطرے گرتے رہیں، انڈر ویئر رکھو، یا نیچے آج کل اور بھی کئی چیزیں ایسی بن گئی ہیں کہ تاکہ حرم میں قطرے نہ گریں۔ پھر دوسری نماز میں دوبارہ وضو کرو۔ میرا ہوٹل حرم کے قریب ہے، نماز حرم میں پڑھو، ہوٹلوں میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ ہوٹلوں میں رہنا ہے اپنے ملک میں جا کے ماشاءاللہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں، یہاں حرم کے لیے آئے، ہوٹل میں آئے ہو۔ جو رفع یدین کرتے ہیں ان سے پوچھو، ہم تو کرتے ہی نہیں۔ میری بہن نے دوران عمرہ غلطی سے 4 انگلی کا تھوڑا ناخن توڑ دیا، کچھ نہیں ہوتا، سارے ناخن توڑ دے تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ خود کاٹو نہیں، بناؤ نہیں، اس کے اوپر نیل پالش نہ کرو، اس کی گلائی پر غور، ٹوٹ گیا اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ کے لیے آیا ہوں میں، اپنی زندگی کا مسئلہ آپ خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو 4 سال پہلے طلاق دی، اس کی میں میرا ایک بچہ بھی ہے 6 سال کا۔ میں اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہوں زندگی گزارا، تو مجھے کیا پتا 4 سال پہلے جو تم نے طلاق دی، ماشاءاللہ بڑا جلدی مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو۔ تو بہرحال طلاق 1 تھی، 2 تھی، 3 تھی۔ اگر 3 تھی تو آپ کوئی رجوع نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس نے کہیں اور شادی کر لی ہے، اس نے اس کو طلاق دے دی ہو، پھر شادی کر سکتے ہو۔ میں نے ایک
پیپر کے ذریعے بیوی کو طلاق کا نامہ بھیجا تھا 6 گواہوں کے ساتھ، وہ پیپر ہو یا زبان ہو، اس ٹائم بیوی سامنے نہیں تھی، بیوی سامنے نہ ہو طلاق کے وقت کوئی طلاق کی کوئی پھولوں کا ہار ہے کہ بیوی کا سامنے ہونا ضروری ہے، اس کے گلے میں ڈالنا تھا آپ نے؟ بیوی ہو نہ ہو طلاق دی ہو گئی۔ کوئی حکم نہیں کہ غار حرا میں جا کے نوافل پڑھیں، نہ کسی صحابی نے پڑھے، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ قبول کرے۔ طواف کے نفل 2 دن کے بعد بھی جب یاد آئے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی مقیم مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، امام نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیا تو